فضائل صدقات کا بیان چل رہا تھا۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ فضائل زکوٰۃ، فضائل صدقات وغیرہ مال خرچ کرنے کے فضائل ذکر کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئے تو شیئر کرنا، لائک کرنا، کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ آتے اپنے مقصد کی طرف۔ صدقات کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے کہ ایمان والو، جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے ان چیزوں میں سے خرچ کرو اس دن سے قبل کہ جب وہ آئے نا، تو اس دن نہ خرید و فروخت سے فائدہ ہوگا، یعنی وہاں خرید و فروخت نہیں ہوگی، نہ وہاں دستی ہوگی، اور نہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش پیدا دے گی۔ تو معنی یہ ہے کہ اب خرچ کرو، تمہارے پاس کیا ہے؟ ٹائم ہے، وقت ہے، اللہ نے دیا ہے۔ جب قیامت کا دن آ جائے یا مر جاؤ اور کسی نے صدقات وغیرہ نہ کیے ہو نا، تو قیامت کے دن یہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ وہاں پر خرید و فروخت صدقات وغیرہ کام نہیں آئیں گے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مثال ان لوگوں کی جو اپنے اموال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی طرح ہے کہ جس میں 7 بالیں اگی ہو اور پھر ہر بال میں 100 دانے ہو، تو ایک دانے سے 700 دانے مل گئے۔ اسی طرح سے ان کے لیے ایک نیکی کے بدلے 700 نیکیاں ملے گی، اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے چاہے نا تو دگنا تگنا کر دیتے ہیں، یعنی زیادہ ثواب دیتے ہیں، کیونکہ اللہ جل جلالہ بڑی وسعت والے ہیں، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں، اور جاننے والے ہیں کہ خرچ کرنے والے کا کیا ارادہ ہے اور کیا نیت ہے۔ سورہ بقرہ کی ایک اور آیت اللہ رب کریم کے ارشاد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر جو مال انہوں نے دیا ہے نا، اس پر نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ کسی اور طرح سے جن لوگوں کو یہ مال دیا ہے اذیت پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العزت کے پاس اس مال کا اور اس صدقے کا ثواب ہے، اور قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا اور غم بھی نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تبدوا الصدقات فنعم ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کہ صدقات اگر تم ظاہر کر کے دو تب بھی اچھی بات ہے، یعنی ظاہراً بھی دے سکتے تاکہ دوسروں کے لیے ترغیب ہو، اور اگر تم ان کو چپکے سے چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں ریا وغیرہ کا اندیشہ نہیں ہوتا، اور حق تعالیٰ شان ہوں تمہارے کچھ گناہ معاف کر دیں گے صدقے کی وجہ سے، اور اللہ جل جلالہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات اور دن کی گھڑیوں میں کھلم کھلا یا پوشیدہ طور پر، ان کے لیے اللہ رب العزت کے پاس اس کا ثواب ہے، اور قیامت کے دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔